سب سے پہلے میں آپ تمام حضرات کو اور معزز خاتون کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج آپ کو بلانے اور آپ سے گفتگو کرنے کا مقصد یہ ہے کہ دو اہم پوائنٹ ہیں جس پر میں آپ کے معلومات شیئر کروں گا جو الیکشن کمیشن اس حوالے سے اپنے اقدام اٹھا رہا ہے۔ سب سے پہلا ہے کہ عام انتخابات جو 2023 میں ہونے اس میں ابھی کم وقت رہ گیا ہے، اس کی جو تیاریاں کرنی ہیں اس حوالے سے، اور دوسرا جو لوکل گورنمنٹ کے الیکشن ابھی ہمارے صوبے میں ہوں گے اس حوالے سے آپ سے ڈسکس کروں گا۔ سب سے پہلے ہم عام انتخابات بات کریں گے تو عام انتخابات آپ کو پتہ ہے کہ الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے کہ وہ شفاف غیر جانبدارانہ کرائے، اور اس حوالے سے جو ہمارے الیکٹرل رولز ہیں، انتخابی فہرستیں ہیں، وہ غلطیوں سے پاک تیار کرنا یہ الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے۔ یہ ایک بیسک ریکوائرمنٹ ہے جنرل الیکشن کروانے کے لیے۔ تو اس حوالے سے الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ڈور ٹو ڈور ویریفیکیشن آف الیکٹرل رول کا کام شروع کر دیا ہے، جو کہ شروع ہو گیا، اس کا آدھا پیریڈ تقریباً گزر چکا ہے۔ اس حوالے سے ہم نے مختلف اسٹاف مقرر کیا ہوا ہے۔ 3275 ہمارے ویریفائنگ آفیشلز ہیں جن کو مختلف سینسس بلا کر اسائن کیے گئے ہیں، کسی کو 2 کسی کو 4 آبادی کے حساب سے، اور ان کے اوپر سپروائزر بھی ہیں جو کہ 831 ہیں، وہ ان کو سپروائز کرتے ہیں، ان کے کام کی نگرانی کرتے ہیں، اور ان کے اوپر ہمارے اسسٹنٹ رجسٹریشن آفیسر صاحبان ہیں، وہ 278 ہیں جو کہ ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ سے لیے گئے ہیں۔ تو یہ ہے۔ باقی جو رجسٹریشن آفیسر رہتے ہیں وہ ہمارے ڈسٹرکٹ الیکشن کمشنر ہوتے ہیں، وہ آپ کو پتہ ہے 34 ڈسٹرکٹ ہیں، ہمارے 34 ہی رجسٹریشن آفیسر ہیں۔ تو یہ ابھی ڈور ٹو ڈور ویریفیکیشن کام شروع ہو چکا ہے، اور 40% سے اوپر ویریفیکیشن کا کام مکمل ہو چکا ہے، اور یہ مرحلہ ہمارا چلے گا 6 دسمبر تک۔ 6 دسمبر تک ہمارا ڈور ٹو ڈور ویریفیکیشن ہوگی۔ اس کے بعد جو کام ہوگا، اس کی ڈیٹا انٹری کا کام ہوگا، اس کے لیے بھی ایک ہی مہینہ ہے، اگلا نیکسٹ مہینہ جو ہے وہ اس کی ڈیٹا انٹری کا ہوگا۔ اس کے بعد یہ تمام لسٹیں ڈسپلے سینٹر پر رکھی جائیں گی، جس کے لیے ہم نے 1473 ڈسپلے سینٹر قائم کر دیے ہیں، جس کا پروسیس اس سے نیکسٹ مہینے میں آئے گا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے ریوائزنگ اتھارٹی لگا دی ہیں جو فارم 15، 16، 17 کی وصولی کریں گے اور ان پر اپنے فیصلے صادر کریں گے۔ اس طرح آخر میں اپریل میں جا کر ہماری لسٹیں فائنل ہو جائیں گی۔ یہ ایک اہم کام ہے۔ اس کے لیے الیکشن کمیشن نے یہ کہا ہے کہ تمام صوبے میں بلکہ پورے ملک میں اس کی مکمل تشہیر کی جائے، کسی کو کوئی مسئلہ ہو، کسی کو آگاہی نہیں ہو، تو اس حوالے سے ہم نے یہ کہا ہے کہ آپ کا چونکہ بیسک کام ہی یہی ہے کہ جو حکومت اقدامات اٹھاتی ہے، بالخصوص آنریبل الیکشن کمیشن آف پاکستان، اس کی آئینی ذمہ داری ہے کہ انتخابی فہرستیں تیار کرے۔ تو یہ اس وقت ہمارا پروسیس چل رہا ہے، اور اس میں ہر جگہ ہمارے ڈسٹرکٹ الیکشن کمشنر ایکٹیویٹیز کر رہے ہیں، وہاں کے لوکل نمائندگوں کے ساتھ بریفنگ کر رہے ہیں، ان سے میٹنگیں کر رہے ہیں، اور اس کے علاوہ اس ضرورت کو محسوس کرتے ہوئے آنریبل الیکشن کمیشن کے جو ممبر ہیں ہمارے بلوچستان کے شاہ محمد جتوئی صاحب، انہوں نے بھی پچھلے ہفتے سے اس صوبے کا وزٹ شروع کر دیا ہے۔ تو پچھلے ہفتے انہوں نے کلات ڈویژن اور مکران ڈویژن کا وزٹ کیا ہے، اور آج واپس آئے ہیں، اور کل سے وہ مزید نصیر آباد ڈویژن اور سبی ڈویژن کا وزٹ کریں گے۔ تو آپ سے گزارش ہے کہ وہاں بھی ان کو مکمل کوریج دی جائے، اور اس حوالے سے اس کی اہمیت کو اجاگر کیا جائے۔ اور اس کے بعد ہم لولائی ڈویژن بھی ہے، رخشان ڈویژن ہے، یہاں میں خود بھی جا رہا ہوں، میرے جوائنٹ الیکشن کمشنر صاحب ہیں اور دوسرے جے پی صاحب ہیں، وہ بھی جا رہے ہیں صوبے میں، ہر ضلع میں جا کے وزٹ کر رہے ہیں، تاکہ دیکھا جائے کہ کہیں کام میں کوئی سستی تو نہیں ہے، کیا کیا ایشوز آ رہے ہیں۔ جیسے کہ ایک ایشو یہ آ رہا تھا کہ ہمارے جو اسٹاف ہے، ویریفائنگ اسٹاف، وہ ایجوکیشن سے لیا گیا ہے، تو ان کو جو ان کے افسران ہیں، ڈی او صاحبان، وہ ان کو چھوڑ نہیں رہے ہیں کہ اسکول ٹائم کو ختم کرنے کے بعد جائیں۔ آپ کو پتہ ہے دن چھوڑیں، اگر یہ اسکول ٹائم کے بعد کام شروع کرتے ہیں تو پھر ہمارا کام اس میں سفر ہوتا ہے۔ اس لیے ہم نے چیف سیکرٹری صاحب کو بھی لکھ دیا ہے اور سیکرٹری ایجوکیشن کو بھی لکھ دیا ہے، تو انشاءاللہ یہ مسئلہ ابھی حل ہو گیا ہے۔ تو اس کے بعد ہمارا اگلا جو مرحلہ ہے وہ ہے لوکل گورنمنٹ الیکشن کا۔ اس کے حوالے سے ہمیں سپریم کورٹ نے ہدایت جاری کر دی ہیں کہ آپ نے اس کام کو جلدی کرنا ہے۔ تو اس حوالے سے الیکشن کمیشن نے بارہا چیف سیکرٹری صاحب کے ساتھ اور سیکرٹری لوکل گورنمنٹ کے ساتھ ان کو وہاں بلایا ہے، ان کو ہدایت جاری کی ہیں۔ تو انشاءاللہ یہ کام ابھی نیکسٹ ہونے، اور آپ کو پتہ ہے کہ اس کا شیڈول بھی اناؤنس ہو گیا ہے۔ 6 دسمبر سے ڈیلیمیشن کا کام شروع ہوگا۔ اس کی پہلی جو ارینجمنٹ ہوگی 6 دسمبر سے 20 دسمبر تک، اس کے بعد باقاعدہ جو کام شروع ہوگا وہ 21 دسمبر سے شروع ہوگا۔ تو یہ اس حوالے سے ہے۔ اس میں یہ کچھ قانونی پیچیدگیاں ہیں جس کو الیکشن کمیشن اور متعلقہ جو ہمارے صوبائی گورنمنٹ ہے اس سے مل کر اس کو کر رہے ہیں، بالخصوص قانون سازی کے حوالے سے، یعنی جو نئے ٹیئر انہوں نے بنائے ہیں، کچھ میونسپل کارپوریشن بڑھا دی ہیں، کچھ میونسپل کمیٹیاں بڑھا دی ہیں، یا ان کی جو قوانین نے چینج کر دیے ہیں کہ مثال پہلے اگر ایک وارڈ 1500 پہ تھا، ابھی اس کو بڑھا دیا ہے یا کم کر دیا ہے۔ تو ان چیزوں کو فائنل کریں گے۔
ये इस हवाले से बात चल रही है। तो ये इस वक्त हमारा काम चल रहा है। और इसके बाद फिर हमने जो लोकल गवर्नमेंट की जो हेल्प बनी होगी उसके कमेटियां भी हमने बना दी हैं और नोटिफाई भी हो गई हैं, जिसका जो हेड है हमारे हर ज़िले का डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर है। इसके अलावा हमने रेवेन्यू डिपार्टमेंट से भी असिस्टेंट कमिश्नर या एडिशनल कमिश्नर या तहसीलदार उसके मेंबर बनाए हैं। तो हर कमेटी में 3 मेंबर हैं। उसका हेड है हमारा डीसी, डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर। गुजारिश ये है ना कि आपको पता है कि जो हमारा इलेक्शन एक्ट का सेक्शन 27 है गलबन, उसके तहत जो शनाख्ती कार्ड में जो 2 एड्रेस होते हैं, एक होता है मौजूदा, एक होता है मुस्तकिल, उसके अलावा उसका वोट कहीं दर्ज नहीं हो सकता। इसी हवाले से डोर टू डोर जा रहे हैं ताकि जो बंदा वहीं पर रह रहा है उसका कार्ड में पता भी वही है, तो उसी को हम कर रहे हैं। अगर बाकी कोई ऐसा वाला दूसरा होगा तो वो अनवेरीफाइड हो जाएगा। उसके हवाले से इलेक्शन कमीशन ने उनको 12 बुलाया है। और आपको याद होगा कि हमने फरवरी 2019 में डिलिमिशन कर ली थी, लेकिन फिर परमानेंट गवर्नमेंट ने स्टे ले लिया था और यही कहा था कि चूँकि आबादी बढ़ गई है, ये चीज़ें हो गई हैं, तो हम इसको एक्ट को हम बढ़ाना चाहते हैं, अपनी सीटें बढ़ाना चाहते हैं। लेकिन वो 2 साल बल्कि मेरे ख्याल 2.5 साल गुजर चुके हैं, उन्होंने इस हवाले से कुछ नहीं किया। फिर हमने सुप्रीम कोर्ट से रब्ता किया तो सुप्रीम कोर्ट ने फिर वो स्टे उठा लिया। ये रिसेंटली बात है। इसके बाद हमने काम शुरू कर लिया है। जहाँ तक जो एक्ट की बात है वो ये है कि हमने चूँकि इनकी डिले को देखते हुए कि हो सकता है ये हमें उस टाइम लाइन में प्रोवाइड नहीं कर सकें, तो हमने जो 2013 में जो इलेक्शन करवाए थे उसी टीयर पर हम अपनी तैयारी शुरू कर दी है।